الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز طلباء، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نظام بنایا ہے کہ جو بھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بچے کی 4 چیزوں کو لکھ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس کو موت کب آئے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ نیک ہوگا، چوتھا یہ ہے کہ بدبخت ہوگا۔ یہ چاروں چیزیں لکھی جا چکی ہے۔ اب جو لکھی جا چکی ہے اسی کے مطابق انسان کو عمر ملے گی، اسی کے مطابق روزی ملے گی، اسی کے مطابق اس کی موت آئے گی، اور اسی کے مطابق وہ نیک اور بدبخت ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش بھی نہ کرے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے اپنے اختیار سے، اور جو نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ اپنے اختیار سے دونوں طرف اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے دونوں طاقت انسان کو دی ہے۔ انسان کے مادے میں اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے، اور فرشتہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن میں صرف خیر ہی خیر کا مادہ ہے، یعنی وہ بھلائی ہی بھلائی کرتے ہیں، برائی کا تصور بھی ان کے دل میں نہیں آتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ذرہ برابر بھی فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، کتنے ہیں اس کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ان میں سے 4 مشہور فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے لے کر کے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، اور آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب جبرائیل جب کبھی بھی دنیا کے اندر آئیں گے اللہ کا پیغام لے کر کے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب جب کبھی بھی آئیں گے تو وہ اللہ کا عذاب لے کر کے آئیں گے، عذاب لے کر کے وہ نازل ہوتے ہیں۔ دوسرے فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے سور دے رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس نظام کو، اس کائنات کو ختم کرنا چاہیں گے اور قیامت قائم کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ وہ سور پھونکے۔ اس کی آواز اتنی زبردست ہوگی کہ اس کی آواز کو سن کر کے لوگ بے ہوش ہونے لگیں گے اور لوگوں کی جسموں سے جانیں نکلنے لگ جائے گی، اور اس کی آواز رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ بڑھتی جائے گی۔ اس آواز کی وجہ سے پھر جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ معاملہ ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ تیسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے نظام دے رکھا ہے بارش برسانے کا اور روزی دینے کا۔ اور چوتھے ہیں اسرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے کہ وہ لوگوں کی جان نکالتے ہیں، لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور پوری باقاعدہ ان کی فوج ہے، وہ اکیلے نہیں ہے بلکہ پورا ان کا گروپ ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اپنی زندگی اعمال صالحہ کے مطابق گزارنے والا، نماز اور روزے کی پابندی کرنے والا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا، اپنے بھائی کے حق کو نہ کھانے والا، اپنی بہن کے حق کو نہ کھانے والا، اپنے بھائی کی زمین کو نہ دبانے والا، اپنے بھائی کے پیسوں کو نہ کھانے والا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو نہ دبانے والا، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو نہ دبانے والا، اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اور اپنی دولت کے بلبوتے پر اور اپنے بڑے ہونے کے بلبوتے پر اپنے چھوٹے بھائیوں کے حق کو نہ کھانے والا، اگر ایسے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کسی انسان نے زندگی گزاری ہے تو اس کے اعزاز اور اکرام میں، اس کے احترام میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام خود بھی آتے ہیں اور اپنے ساتھ میں پورے گروپ کو لے کر کے آتے ہیں، اور اس ولی اور متقی اور پرہیزگار انسان کی ملک الموت بالکل آسانی کے ساتھ میں خود روح قبض کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نارمل انسان ہوتا ہے وہ ملک الموت اپنی طرف سے ان کو بھیج دیتے ہیں، ان کا گروپ ہوتا ہے اور ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اصل جو ہے ناظم، جو ذمہ دار ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ اللہ نے ہر انسان کے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے رکھے ہیں، ان میں سے ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔
دائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے اور بائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ انسان کے گناہوں کو لکھتا ہے، اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ سارا رجسٹر میں محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو میں خلل ڈالنے، اسی طریقے سے عبادت کے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں، اپنے بندوں کی نگرانی کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر 2 فرشتے ہر انسان سے سوال جواب کرنے کے لیے آئیں گے، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 8 فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے مکہ کے اندر، اس کا طواف انسان کرتے ہیں، جنات کرتے ہیں، پرند کرتے ہیں اور دوسری مخلوقات کرتی ہے۔ بالکل کعبے کے سیدھ میں اور بالکل 7ویں آسمان پر اس کے برابر میں ایک اللہ کا گھر ہے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اس بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ اس بیت معمور کا طواف کر لیا تو دوبارہ قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے قیام کرو تو وہ قیام میں ہیں، جن کو اللہ نے حکم دیا رکوع کرو تو وہ رکوع میں ہیں، جن کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو وہ سجدے میں ہیں، کسی کو اللہ نے حکم دیا قاعدے میں رہو تو وہ قاعدے میں ہیں۔ جس فرشتے کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ فرشتہ اسی حالت میں ہے، اسی حیت میں ہے، اسی ذمہ داری کے ساتھ ہے، اسی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے، اسی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، اور ذرہ برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کے اندر برائی کا اور گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ فرشتے کے اندر صرف اور صرف خیر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ فرشتے اچھائی کرتے ہیں اور بھلائی کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس کے برعکس دوسری ایک مخلوق ہے جنات، اس میں ایک شیطان، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس اور شیطان یہ جنات ہی کی نسل سے ہے۔ جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کے اندر، شیطان کے اندر جو ہے صرف شر ہی شر کا مادہ ہے، یعنی اس کے اندر صرف برائی ہی کی طاقت ہے۔ وہ بھلائی کے بارے میں نہ سوچتا ہے اور نہ بھلائی کے بارے میں کہتا ہے، نہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہارے سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور تم کو برائی کے اوپر اکساتا ہے اور برائی اور فحش اور منکرات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ایک نورانی مخلوق ہے فرشتے، جس کے اندر صرف خیر ہی خیر کا مادہ ہے، یعنی صرف وہ اچھائی ہی کرتے ہیں۔ دوسری مخلوق ہے شیطان، جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر صرف شر ہی شر کا مادہ ہے، یعنی وہ صرف برائی ہی برائی کرتے ہیں۔ ان دونوں مخلوقات کے درمیان ایک دوسری تیسری مخلوق ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف خیر کا مادہ نہیں رکھا فرشتوں کی طرح اور صرف شر کا مادہ نہیں رکھا شیطان کی طرح، بلکہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقت رکھی ہے۔ یہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے برائی بھی کر سکتا ہے، اور دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کر دے، جو چاہے فرما برداری کرے، جو چاہے نافرمانی کرے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے یہ شکر گزار بنے یا ناشکری کرے۔ اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، ان نعمتوں کو وہ جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی فرشتہ آ کر کے اس کے اوپر زبردستی نہیں کرے گا۔ اس دماغ سے، یہ دماغ اللہ نے دیا ہے، اس دماغ سے آپ کسی کی بھلائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کسی کی اچھائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کسی کے خیر کے لیے سوچ سکتے ہیں، اور اسی دماغ سے کسی کے برے کے لیے سوچ سکتے ہیں، کسی کو پھنسانے کے لیے سوچ سکتے ہیں، کسی کو گمراہ کرنے کی سوچ سکتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنے کی سوچ سکتے ہیں، کسی کو نقصان دینے کی سوچ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، اس سے چاہے تو اچھی چیزیں دیکھو، کعبے کو دیکھو، قرآن کی آیات کو دیکھو، قرآن کے الفاظ کو دیکھو، علماء کو دیکھو، طلباء کو دیکھو، امام کو دیکھو، اچھی نظر سے دیکھو، عقیدت سے دیکھو، محبت سے دیکھو، تو یہ بھی عبادت بن کر کے آئے گا۔ اور چاہے تو اس آنکھ سے غلط چیزوں کو دیکھو، غیر محرم کو دیکھو، تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ کان اللہ نے دیے ہیں، تو چاہے ان کاموں سے حلال چیزوں کو سنو، قرآن کی تلاوت سنو، بیانات سنو، نظمیں اور نعتیں سنو، اچھی باتیں اور اچھی چیزیں سنو، اور چاہے تو گانے سنو اور غیبت سنو اور چغلی سنو اور دوسروں کی فالتو کی باتیں سنتے رہو یا گالی سنو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ زبان اللہ نے دی
دی ہے تو چاہے اس سے اچھی باتیں بولو چاہے بری باتیں بولو، تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، چاہے اس ہاتھ کا صحیح استعمال کرو، کسی کی مدد کے لیے استعمال کرو، اور چاہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرو، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ پاؤں اللہ نے دیے ہیں تو چاہے ان پاؤں سے مسجد کی طرف چل کر کے جاؤ تب بھی یہ پاؤں منع نہیں کرے گا، ان پاؤں سے شراب کھانے کی طرف چل کر کے جاؤ تب بھی یہ پاؤں منع نہیں کرے گا، مسجد کی طرف عبادت کرنے کے لیے جاؤ گے تب بھی پاؤں خاموشی سے چلے گا، شراب کے اڈے پر بوتل چڑھانے کے لیے جاؤ گے تب بھی یہ پاؤں خاموشی سے چلے گا، پاؤں بالکل منع نہیں کرے گا۔ انسان کو اللہ نے بنایا، اختیار اس کو دیا ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے ان چیزوں کو استعمال کرے۔ اگر وہ صحیح استعمال کرے گا اس کا صحیح صلہ اس کو ملے گا، اگر وہ غلط استعمال کرے گا تو ان تمام چیزوں کا جواب بھی اسی کو دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں آپ خیانت نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ یعنی سوسائڈ کرنا، اپنے آپ کو ختم کر لینا اسلام میں حرام ہے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوسائڈ کرے، کوئی اگر خودکشی کرے تو اس کو، یعنی جو وقت کا بڑا آدمی ہے، جو ذمہ دار آدمی ہے، یا جو وقت کا بادشاہ ہے اسلامی حکومت میں، اس کو چاہیے کہ وہ اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی نماز جنازہ نہ پڑھے، اس لیے کہ وہ جب نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو دوسرے لوگوں کو احساس ہوگا، اس احساس کی وجہ سے وہ نوجوان خودکشی نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ اپنے جسم کی انگلی کو نہیں کاٹ سکتے ہیں، آپ اپنے پاؤں کو اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے ہیں، آپ اپنے جسم، اپنے ہاتھ کو اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کو نہیں پھوڑ سکتے۔ کہ صاحب میری آنکھ ہے، تو تیری آنکھ کہاں سے ہو گئی؟ تجھے تو اللہ نے دیا، تیرے میں تو طاقت ہی نہیں ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جو آنکھ اور ہاتھ اور کان اور پاؤں اور دل اور دماغ اور انسان کے جسم کو بنانا تو دور کی بات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ تو تم ایک بال کو بھی نہیں پیدا کر سکتے ہو، ایک بال کو بھی تم نہیں بنا سکتے ہو، تو تیری ہے کہاں؟ یہ جان اللہ نے امانت کے طور پر دی ہے، اس جان کو آپ اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ حالات زندگی میں انسان کے اوپر آتے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہے، لیکن پریشانیاں اور مصیبتیں کا آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز اللہ کی امانت ہے ہم اسی کو ختم کر دیں اور ہم سوسائڈ کر لیں یا زہر کھا لیں۔ حالات آئے اس کی وجہ سے زہر کھا لیا، قرضہ کر لیا اس کی وجہ سے زہر کھا لیا۔ قرضہ کیا کیوں تھا؟ ضرورت کیا تھی؟ بڑا فنکشن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں کی واہ واہی کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں سے تالیاں بجوانے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈی جے بجوانے کی ضرورت کیا تھی؟ لمبے چوڑے ٹینٹ باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ لمبے چوڑے اشتہارات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیاز روٹی کھا کے گزارا کر لیتا، نمک روٹی کھا کے گزارا کر لیتا، تھوڑا بہت کھا کے گزارا کر لیتا، کفایت شعاری سے کام کر لیتا، اے سی کو چھوڑ کر کولر میں سو جاتا، کولر چھوڑ کر پنکھے میں سو جاتا، پنکھے کو چھوڑ کر ہاتھ والے پنکھے میں سو جاتا، وہ بھی نہ تھا تو خدا کی چھت کے نیچے سو جاتا، آسمان کے نیچے۔ کیا ضرورت تھی؟ ان فالتو چیزوں کو کر کے قرضہ کیا، اور جب قرضدار مانگنے کے لیے آیا تو پھر مجبور ہو کر کے، پریشان ہو کر کے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ بالکل بھی، کس کے پاس تم جاؤ گے خودکشی کر کے؟ جس کے پاس تم خودکشی کر کے جاؤ گے، جس کے پاس پہنچو گے، جس کے دربار میں جاؤ گے، اس نے تو پہلے سے اس کو حرام کیا ہے۔ ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا، پھر کدھر جائیں گے؟ پھر کدھر جاؤ گے؟ تو یہ کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے مارا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے کہ قیامت تک وہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا ہی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے سے ذبح کیا یا چھرے سے ذبح کیا اور خودکشی کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے کہ اس کے ہاتھ میں چھرا دیا جائے گا کہ قیامت تک تو اپنا چھرا اپنے جسم کے اندر گھونپتا رہے، یہی تیری سزا ہے۔ جب جان تیری تھی نہیں تو تو نے اس کو ختم کیوں کیا؟ تو نے اس کو ختم کیا کیا؟ دنیاوی حالات سے، حالات کس کے اوپر نہیں آتے ہیں؟ دنیا میں غم اور پریشانیاں کس کے اوپر آتی ہے؟ اور اکثر 90% پریشانیاں اور غم تو انسان خود مول لیتا ہے، اتنی تو خدا بھی نہیں دیتا ہے۔ خدا تو بندوں کے حساب سے پریشانیاں دیتا ہے، خدا تو بندوں کو دیکھ کر کے پریشانیاں دیتا ہے، خدا بندے کی کیپیسٹی اور صلاحیت کو دیکھ کر کے اس کے اوپر غم اتارتا ہے۔ بلکہ ایمان والا اگر ہو تو اس کے اوپر تو حالات آتے ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ اس کے ایمان میں اضافہ اور اس کی درجات بلند ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار سے دعا کراؤ، اس لیے کہ بیمار کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ارے سبحان اللہ تو بولو، ارے تم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو بخار ہو
تو بخار کی وجہ سے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے درخت میں سے، سوکھے درخت میں سے پتے جھڑتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی انسان خودکشی کر لے۔ اسی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور امانت اور بطور نعمت یہ چیز ہم کو عطا فرمائی ہے۔ بطور امانت اور بطور نعمت یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، اس لیے ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک مخلوق وہ ہے فرشتہ جس کے اندر خیر کا مادہ ہے، ایک مخلوق ہے شیطان جس کے اندر شر کا مادہ ہے، اور بیچ میں ہے انسان کہ یہ اپنی مرضی سے اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ فجر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، اور فرشتہ آ کر کے آپ کو چھڑی نہیں مارے گا اور ڈنڈے نہیں مارے گا، اور اگر اللہ یہ کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ جو کندھے پر اللہ نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں لکھنے والے، ان کو ہی اللہ ذمہ داری دے دے کہ ابھی تو کچھ لکھنا ہی نہیں، یہ سویا ہوا فجر کے لیے نہیں اٹھا، تم ایک کام کرو، ڈنڈا لو اور بڑھیا والا لگاؤ، 2-3 ڈنڈا کے اٹھ کر کے جائے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ بتاؤ کوئی مشکل ہے؟ لیکن کسی کو ڈنڈا لگا آج تک؟ ارے لگا کیا؟ کسی کو لٹ لگا آج تک؟ نہیں لگا ہے، کیونکہ اللہ نے زبردستی نہیں کی ہے۔ اللہ نے زبردستی نہیں کی۔ جب چپکے سے سائیڈ میں بیٹھ کر کے اور بند کمروں میں بیٹھ کر کے ساری لائٹیں بجھا کر کے جب بیاج کا کاروبار کیا جاتا ہے، سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، انسان کی نظروں سے چھپا ہوا معاملہ ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ بھی تمہارے دل کے اندر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چاہے زور سے بولو، چاہے درمیانی آواز میں بولو، چاہے آہستہ بولو اور چاہے نہ بولو، دل میں رکھ لو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تیرے من میں کیا ہے، بولنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کو اس کی بھی حاجت نہیں ہے، جو تمہارے دل میں آیا اور گزر گیا اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اگر درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ میرے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کا علم وسیع ہے۔ وسیع کرسیہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہر چیز کو اللہ کا علم وسیع ہے، کوئی چھپ نہیں سکتا ہے۔ کوئی کتنے ہی کونے میں چھپ کر کے، اندھیری رات میں چھپ کر کے، اچھے کر لے برے کر لے، سب اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کے دن سب اللہ حاضر کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھائی کرو گے وہ بھی اللہ سامنے لائے گا، اور برائی کرو گے وہ بھی اللہ سامنے لائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ایک کتاب لائی جائے گی، ایک رجسٹر لایا جائے گا، انسان اس کتاب کو دیکھے گا اور اس کتاب کو، رجسٹر کو، اس کی زندگی کے نامہ اعمال، وہ والا رجسٹر، اس کو دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ کیسا رجسٹر، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہ کام، یہ گناہ تو میں نے بند کمرے میں چھپ کر کیا تھا، میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میرے اور میری اولاد کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میرے اور میرے مینیجر کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، سب ان کو نہیں پتا تھا، لوگوں کو، دنیا کو نہیں پتا تھا، اللہ کو سب معلوم ہے، اور یہ فرشتے اللہ نے لگا رکھے ہیں، یہ ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دے رکھی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس منہ کے اندر حلال لقمہ اتارو تو بھی ٹھیک، حرام لقمہ اتارو تو بھی ٹھیک۔ ایسا نہیں کہ آپ حرام لقمہ اتارو گے تو فرشتہ آئے گا اور آپ کے ہاتھ کو روک لے گا، فرشتہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اس منہ کے اندر شربت اتارو اور جوس اتارو تو بھی ٹھیک، اور شراب اتارو تو بھی ٹھیک، فرشتہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور ویسا ہی بدلہ اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، تو یہ جو اللہ کے نبی نے، یہ اس لیے میں اتنی لمبی تفصیل میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں، اور دو چیزوں میں کہتے ہیں، اور کسی چیز میں نہیں کہتے ہیں، دو چیزوں میں، ایک تو جس نوجوان کی کمانے کی نیت نہیں ہوتی ہے وہ بولتا ہے، اور دوسرا جس کو نماز نہیں پڑھنے کی نیت ہوتی وہ بولتا ہے کسا مارا مقدر میں تو لکھے ڈائی گونی، کوشش تو بہت کرا، ہماری قسمت میں ہی گونی کیا کرا۔ ارے جب تو اٹھ کر کے جائے گا نہیں، تیاری کرے گا نہیں، تو خدا نے یہ تو کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے رزق کو مقدر کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے زمین میں اتار دی ہے، اور آسمان میں بھی انسان کا رزق ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ رزق آسمان میں ہے، ملتا ہے زمین کے ذریعے سے،
سمجھ میں آ گئی بات؟ ملتا کس کے ذریعے سے؟ جس طریقے سے پانی سمندر میں ہے، جاتا ہے بادل پہ، برستا اوپر سے ہے، اس طریقے سے انسان کا رزق آسمان پہ ہے، ملتا کس کے ذریعے سے؟ زمین کے ذریعے سے ملتا ہے۔ خدا نے یہ تو کہا ہے کہ روزی دوں گا، یہ تو نہیں کہا منہ میں ڈال دوں گا۔ اب روزی کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے میری زمین، میری عبادت کرو اور اپنے رزق کو تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے اپنے کام کاج کو چھوڑ دو اور جمعے کی تیاری کرو۔ جمعہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی دیے ہوئے رزق کو اور روزی کو تلاش کرو۔ جب تک اسباب اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک روزی نہیں ملے گی۔ بستر پہ پڑے رہو گے تو پڑے رہو، روزی نہیں آئے گی، فرشتہ آ کر کے تمہارے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو اس پیاس کو مٹانے کے لیے کیا کریں گے؟ یا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھو، گلاس لو، نل کو چالو کرو، اس میں پانی لو اور پھر اس گلاس کو اپنے منہ میں لگاؤ اور اپنے منہ کے ذریعے سے اس پانی کو اپنے پیٹ میں اتارو تو آپ کی پیاس بجھے گی۔ اور اگر آپ یوں کہو کہ صاحب میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا، اگر پانی میرے مقدر میں ہوگا تو خود چل کر کے آ جائے گا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے پیاس سے مر تو جاؤ گے، پانی کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ خدا کو اور کام نہیں ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ تو اکیلا ہی زیادہ خوبصورت ہے، خدا کو اور بھی تو کام ہوگا، خدا کے اور بھی تو بندے ہیں، خدا کو ان کی طرف بھی تو دیکھنا ہے۔ تو روزی حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرو۔ 9 بجے تک 10 بجے تک جب بستر پر پڑے رہو گے تو کوئی روزی لا کر کے دے گا نہیں۔ باہر نکلو، تلاش کرو، جو ہنر، جو فن، جو صلاحیت تمہارے اندر ہے وہ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اور ایمانداری سے اس کام کو کراؤ، اگلا خود آپ کو ہمیشہ اپنے کام پہ رکھے گا، تمہارا کام بھی رہتا رہے گا اور رزق بھی مل جائے گا۔ لیکن نیت نہیں ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ صاحب میرے مقدر میں نہیں ہے، اور چیزوں میں تو مقدر تو نے نہیں دیکھا، موبائل تو نے فوراً اٹھا لیا چلانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے، تب تو نے انتظار نہیں کیا کہ میرے مقدر میں ہوگا تو موبائل میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ہاں، جب کھانا کھانا ہوتا ہے جب تو انتظار نے نہیں کیا، فوراً لقمہ لیا، روٹی کو توڑا، سالن میں لگایا اور منہ میں اتار لیا، جب تو نہیں کہا کہ میرے مقدر میں ہوگا تو میرے منہ میں آ جائے گا۔ ہاں، اپنی حاجت پوری کرنا ہو، دوستوں کے پاس جانا ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور روزی کے لیے کرنا ہو تو یاد رکھو کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ صرف نوجوانوں کی غفلت اور نوجوانوں کی سستی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے گویا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ پر بہتان اور الزام بھی ہے۔ کیا الزام نہیں ہے اللہ پر کہ صاحب اللہ نے روزی ہمارے مقدر میں کر دی ہے تو ہماری مقدر کی روزی اللہ ہم کو دے گا، تو اللہ نے روزی تمہارے مقدر میں کر دی ہے اور تم روزی حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ صاحب میرے مقدر کا رزق اللہ مجھے دے نہیں رہا ہے۔ بتاؤ، جھوٹا الزام نہیں اللہ پر؟ بولو بھائی، جھوٹا الزام ہے کہ نہیں؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ بس میں بستر پہ دے دوں گا، باہر تو نکل، تلاش تو کر، کوشش تو کر، محنت تو کر، آج نہیں کل مل جائے گی، کل نہیں پرسوں مل جائے گی، لیکن تلاش تو کر۔ تلاش ہی نہ کرے تو پھر کہاں سے روزی ملے گی؟ پہلی بات۔ دوسرا، عبادت کے اندر جب عبادت کا وقت آتا ہے کہ صاحب مان تو اللہ کی توفیق کی کون مل رہی، اللہ کا تھار پر خاص کرم ہے تھے تو ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہو 5 ٹائم، دعا کرو میں بھی پڑھنے لگ جاؤں۔ ارے توفیق کیا کوئی الگ سے کوئی سعودیہ سے چل کر کے آتا ہے کیا؟ توفیق کہتے ہیں کسے؟ توفیق کیا چیز ہے؟ فرشتہ تو آئے گا نہیں لٹ لے کر کے۔ بھئی توفیق کا کیا مطلب ہے؟ جب تمہیں پتہ اذان ہو گئی ہے تو مؤذن نمازی کے لیے تو پکارتا ہے نا، کہ کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں پکارتا۔ مؤذن پکار رہا ہے نماز کے لیے، جا رہے ہیں دکان کی طرف، مؤذن پکار رہا ہے نماز کے لیے، جا رہے ہیں بازار کی طرف، تو مؤذن نے پکار تو دیا، اب توفیق تو یہی ہے کہ قدم کو اٹھاؤ اور مسجد جاؤ۔ اب جب قدم کو اٹھائیں گے نہیں، مسجد کو جائیں گے نہیں، تو صاحب ہمارے تو مقدر میں عبادت ہے ہی نہیں ہے۔ ارے مقدر میں تو تم خود غلط کر رہے ہو۔ اس لیے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے اگر کوئی مقصد ہو، زندگی بدل جاتی ہے اگر کوئی مقصد ہو، ورنہ زندگی گزر جاتی ہے مقدر کو الزام دیتے دیتے۔ مقصد ہو تو زندگی بھی بدلے گی اور مقدر بھی صحیح ہوگا۔
ہاں، اس لیے صرف مقدر کے پیچھے مت پڑو، مقدر کے ساتھ اللہ نے لگایا ہے محنت۔ جس طریقے سے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے اور شرط ہے، اسی طریقے سے مقدر کو حاصل کرنے کے لیے محنت کا ہونا بھی ضروری اور شرط ہے۔ اور جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے، جتنے لوگ آگے بڑھے، کیا انہوں نے محنت نہیں کی ہے؟ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے ہو، انہوں نے اپنے کھانے کو قربان کیا، اپنے ناشتے کو قربان کیا، اپنی ضروریات کو قربان کیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ مقدر کے ساتھ انہوں نے محنت کو لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اگر کوئی نوجوان مقدر کے ساتھ محنت نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک مارکن تو دیکھ رہے گو نہیں، مارا اوپر تو نظر ہی کون کر رہا، کل اللہ پاک ماری سن رہے گو نہیں، ارے یہ کس نے بتا دیا؟ قرآن میں تو اللہ صاف کہہ رہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بتاؤ، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بھائی کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اگر کوئی مان لو کوئی نیتا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، خزانچی ہے، اس کے پاس میں وہ جائے کہ صاحب میری یہ ضرورت ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے، تم اپنی فائل لے کر کے تمہاری جو بھی ضرورت ہے، قرضہ ہے یا مکان کا مسئلہ ہے، بیٹی کی شادی کا کچھ بھی مسئلہ ہے، تم میرے پاس آ جانا۔ یہ تو نہیں کہتا کہ میں دے دوں گا، وہ تو فائل دیکھ کر کے دے گا نا کہ آپ کی کتنی ضرورت ہے، اور پھر آپ نے جتنا مانگا ہے اتنا دینا یا اس سے کم دینا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ یہ ضرور کہے گا کہ آ جانا، پھر وہ دے نہ دے، سنے نہ سنے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو، اور اوپر سے گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں بندے سے دعا، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یعنی اس کی دعا کو سنتا ہوں، اور بندہ کہتا ہے اللہ ہماری سن رہے گو نہیں۔ ارے تم غلط ہو یا قرآن غلط ہے؟ کون غلط ہے بتاؤ؟ قرآن میں تو صاف صاف اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھئی تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مائیں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، آج یہی شکوہ چل رہا ہے آج کل کہ اللہ ہماری سنے کو نہیں، اللہ ہماری سنا۔ ارے اللہ تو سب کی سنتا ہے، کس کی اللہ نہیں سنتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں جانتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کا منکر ہے، جو اللہ کا کھا کر اس کا انکار کر دیتا ہے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے بت خانے کے اندر بیٹھ کر کے وہ عبادت کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، صاد نون اور میم، صنم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں بت، سمجھ گئے آپ؟ یا صنم یا صنم۔ ایک مرتبہ اس کو اونگ آئی، رات کو وہ کر رہا تھا، اپنے معبود کو پکار رہا تھا جس کی وہ عبادت کر رہا تھا، اس کو اونگ آئی، نیند آئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ کیا نکل گیا؟ یا صمد۔ اور صمد یہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صمد یہ اللہ کا ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے ہی اس نے اونگ میں بھول سے کہا یا صمد، اللہ نے فوراً کہا لبیک یا عبدی، کہ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، اور اس نے جو غلطی اور جو کہا بھی یا صمد، یہ تو صنم صنم کر رہا ہے، اس نے صمد جو کہا ہے یہ تو غلطی سے کہا ہے، بھول سے کہا ہے، اونگ سے کہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ صنم صنم تو جان بوجھ کر اور ہوش اور حواس میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطل تھا۔ آج اس نے اونگ میں ہی صحیح کم سے کم میرا نام تو لیا ہے، اگر میں بھی اپنے بندے کو جواب نہ دوں تو میرے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو خدا تو اس کی بھی سن رہا ہے، اور ہماری سن رہے گو نہیں، ہماری سن رہے گو نہیں، یعنی تھوڑا بہت بھی یعنی خدا کا خوف نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں، سیدھا اللہ پہ الزام، سیدھا شکایت۔ اس کے دیے ہوئے رزق کو کھا بھی رہے ہیں، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے کان سے سن بھی رہے ہیں، اس کی دی ہوئی زبان سے، اور اس کی دی ہوئی زبان سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو سن رہے گو نہیں۔ یہ زبان کس نے دی؟ اگر اللہ گونگا بنا دے کیا کر لے گا تو؟ اگر لنگڑا بنا دے کیا کر لے گا تو؟ اگر معذور کر دے، ہاتھ سے لولہا بنا دے تو کیا کر لے گا تو؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، رات دن شکایت 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 کہ صاحب ایسی ہے۔ خدا بھی اتنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے، کبھی تو شکر ادا کرو۔ ہر وقت شکایت کی عادت بہت گندی عادت ہے، کبھی بھی شکایت کی عادت نہ بنانا۔ ابھی کل میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، بہت بڑے عالم ہے، یعنی ورلڈ لیول کے عالم ہے۔ حضرت نے اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شکایت کی عادت نہ بنانا، شکایت کرنے والا انسان اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شکایت ادھر لگا دی، اس کی شکایت ادھر لگا دی، کبھی تو اپنے فائدے کے لیے، کبھی نمبر بڑھانے کے لیے، بلا وجہ ہی۔ ارے نمبر بڑھانا ہے تو خدا کے پاس بڑھاؤ، ان کے پاس نمبر بڑھا کر کے کیا کرو گے؟
قریبی بننے کے لیے کہ صاحب میں تو رپورٹ لے کر کے آتا ہوں ساری دنیا کی، آپ میرے پاس میں آ جاؤ، اس نے چائے پلا دی، اس نے بٹھا دیا، اس نے کرسی، میں بہت بڑا ہو گیا۔ قوم کے ساتھ جو غداری کر رہے اس کا کیا ہوگا؟ اپنے بھائی کے ساتھ جو غداری کر رہا اس کا کیا ہوگا؟ احساس نہیں ہے تھوڑا بہت بھی؟ ایک بزرگ سے اللہ والے سے پوچھا گیا کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے برا وقت کون سا آتا ہے؟ اس نے نوجوان نے سوچا کہ مجھے بتائیں گے کہ جب وہ شراب پی رہا ہو، جب وہ زنا کر رہا ہو، جب وہ کسی کا قتل کر رہا ہو، کیونکہ یہ بھی بہت بڑے گناہ ہے اور ظاہر سی بات بہت غلط وقت انسان کے لیے کہ انسان اللہ کی نافرمانی میں۔ اس بزرگ نے کیسا بہترین جواب دیا، اس اللہ والے نے فرمایا کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے برا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنوں کو برباد کرنے کے لیے دوسروں سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے میرے بھائی کو برباد کرنا ہے، تو بتا میں کیا کروں، کہاں فائل لگاؤں، کس سے ملاقات کروں، کس کے پاس جاؤں، مجھے اپنے بھائی کو نیچا دکھانا ہے، مجھے اپنے بھائی کو گرانا ہے، مجھے اس کی زمین ہڑپ کرنی ہے، مجھے اس کے پیسے دبانے ہیں اور مجھے اس کو محروم کرنا ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ یہ انسان کے لیے سب سے برا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں دی تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھو کہ یہ چند دنوں کی بات ہے۔ جوانی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہے، طاقت کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہے، قوت کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ جوانی ڈھلے گی، بڑھاپا آئے گا اور طاقت جائے گی، کمزوری آئے گی اور بستر پکڑ لے گا، کھاٹ پکڑ لے گا، اور جو کیے ہیں ان کرتوتوں کی سزا آخرت میں ملے گی، دنیا میں بھی اللہ دے دے گا، دنیا میں بھی اللہ ان کرتوتوں کی سزا دے گا۔ اور جن سزاؤں کو اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں دیتا ہے ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان ماں باپ کا نافرمان ہو، اور ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان رشتہ داری کو توڑ کر کے چلے، رشتہ داری کو بنا کر کے نہ چلے۔ اس لیے حکومت کے نشے میں آ کر، طاقت کے نشے میں آ کر، دولت کے نشے میں آ کر، سلطنت کے نشے میں آ کر، اور پیسے کے نشے میں آ کر، اور منصب کے نشے میں آ کر، اور عہدے کے نشے میں آ کر، اور پوسٹ کے نشے میں آ کر کے کبھی بھی ظلم نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا، دونوں ہی خدا کو پسند نہیں ہے۔ جب تکبر کرنے لگو گے خدا کی پکڑ آئے گی، اور جب ظلم کرنے لگو گے تب بھی خدا کی پکڑ آئے گی۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو جس پوسٹ پر تم ہو اللہ اس سے بھی آگے پہنچائے گا، اور جس دن یہ کام شروع کر دو گے اسی دن اللہ کی پکڑ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ تم طاقتور نہیں ہو، تم سے زیادہ بڑی ایک ذات ہے کہ جو تم سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، جس کے پاس تم سے زیادہ پاور ہے، تم سے زیادہ اختیار ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جب وہ پکڑے گا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان اخذہ علیم شدید، کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی باقی نہیں رہتا، آتا امر اللہ فلا تستعجلوا، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو فوراً سارا کام ہو جاتا ہے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے لوگ سیکنڈوں میں بے نام و نشان ہو کر کے رہ جاتے ہیں جب اللہ کی پکڑ کا سلسلہ آتا ہے۔ اس وجہ سے مقدر کے اوپر نہ جاؤ اور مقدر کو الزام نہ دو، نکلو باہر گھروں سے، نکلو بستر سے باہر اور کام کرو، محنت کرو۔ جو انسان کماتا نہیں ہے، جو نوجوان کماتا نہیں ہے، وہ صرف اپنے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو نوجوان کمائے گا نہیں، اس کی بیوی، اگر 4 بھائی ہیں گھر میں تو اس کی بیوی اپنی مرضی سے یہ بھی نہیں بول سکتی ہے کہ آج گھر میں گوشت پکا لو یا بریانی پکا لو یا کوئی اچھی چیز پکا لو، دوسری فوراً بول دے گی تو کیا نہ بول رہی تھا، آدمی تو کما بھی کو نہیں، پہلے بن تو بول 5 روپے کما کے لے آوا ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو بھی محنت ہے کرو تھوڑی بہت، الزام نہ دو اللہ کی ذات پر۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس نے یا صنم پکارنے والے کو غلطی سے یا سمت کہنے پر فوراً جواب دیا، مجھے اور آپ کو بھی جواب دے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اس وجہ سے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس چند روزہ زندگی کے اندر نیک اعمال کرو، بھائیوں کا ساتھ دو، رشتہ داروں کا ساتھ دو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ناحق کسی کی زمین مت دباؤ، کسی کا پیسہ مت دباؤ، سب نکل جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور کچھ تیرے ساتھ میں جائے گا بھی نہیں۔ اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے امام کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی دعائیں لو، روڑا نہ بنو، روڑا نہ اٹکاؤ، کسی کے لیے امید بنو۔ دھیان سے سنو میری بات، آخری بات، کسی کے لیے امید بنو، کسی کے لیے امید بنو، امید کا ذریعہ بنو، رکاوٹ نہ بنو کسی کے لیے بھی، بلکہ امید بنو کہ جب بات ہو کسی کے لیے کیا بننا ہے، امید بنو، نا امیدی مت بنو کہ آپ 5 بھائی ہیں، جب کسی مسئلے میں کوئی بات ہو تو پھر لوگ یہ کہیں کہ یار اس کے اوپر تو مجھے بھروسہ نہیں ہے،
لیکن وہ تیسرے نمبر کا جو ہے نا وہ ہماری بات کو سن سکتا ہے. یہ بنو. یہ نہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا، اور اگر کوئی بھنگی بھی اگر آپ کے پاس چل کر کے آ گیا ہے تو وہ انسان ہے، اس کی بات کو سنو. یہ نہیں کہ گھمنڈ میں اور تکبر میں آ کر کے یہ تو بھنگی ہے، تو بات تو سنو، انسان تو ہے، اس کی ضرورت کو تو سمجھو. یہ نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہ آخری فیصلہ ہو گیا اور وہ یعنی اس کو بدلا ہی نہیں جا سکتا، اس لکیر کو مٹایا نہیں جا سکتا. ایسے خدائی دعوے نہ کرو، سنو بات کو، کسی کے لیے امید بنو. مثال کے طور پر آپ کے یہاں فیکٹری ہے، اس میں مزدور کام کرتا ہے، اس مزدور کو آپ 8,000 روپے دیتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ صاحب جو ہے آپ تھوڑا کوشش کرو، میرے بال بچوں کا مسئلہ ہے، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، تو آپ 10,000 روپے کر دو، مثال کے طور پر. اب آپ بیٹھے، جو کمپنی کے لوگ ہیں، فیکٹری کے لوگ ہیں، آپ بیٹھے، آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ہے یا شیئر پارٹنر جو بھی ہے، آپ لوگ 4-5 آدمی بیٹھے، تو کوشش کرو کہ کسی غریب کا بھلا ہو. اگر اس نے آپ کے سامنے درخواست رکھی ہے 1 سال 2 سال کے بعد میں کہ بھئی میری تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دو، تو اس مزدور کی مجبوری کو سمجھو. یہ مت اپنے دماغ میں لاؤ کہ اگر یہ نہیں کام کرے گا تو دوسرے کو ہم لے آئیں گے. دوسرے کو تو لے آئے گا، لیکن وہ مزدور جو بددعا دے کر کے تجھے جائے گا، تیری پوری فیکٹری برباد ہو جائے گی. اس نے 2 سال 3 سال 5 سال آپ کی فیکٹری میں کام کرنے کے بعد خرچہ بڑھا، بیوی بچوں کا خرچہ بڑھا، اس کی وجہ سے مجبور ہو کر کے آپ سے صرف درخواست کی کہ اگر آپ اس کا 10,000 12,000 نہیں کرتے ہو تو 9,000 تو کر دو. یہ کیا خدائی گھمنڈ، اتنا بڑا گھمنڈ لے کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں، ہٹا دو اس کو، نکال دو اس کو، دوسرے مزدور کو لے آؤ. 5 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا 1 سیکنڈ میں. اور خدا سے تو کروڑوں مانگ رہے، خدا سے کروڑوں مانگ رہے ہیں کہ فیکٹری اللہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ باہر کنٹری میں بھی ہماری فیکٹری پہنچے. خدا سے کروڑوں مانگ رہے ہیں، اور جب مزدور کو دینے کا نمبر آیا 1,000 روپے بڑھانے سے انکار کر دیا. اور پھر اس میں 5 آدمی ایسے ہیں کہ جن میں سے 4 آدمی تیار ہو گئے اور 1 آدمی نے منع کر دیا کہ صاحب کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی، جب 4 آدمی آپ کے برابر کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیچارہ مزدور ہے، غریب آدمی ہے، اس کا تھوڑا سا دھیان دے لو، تھوڑی توجہ دے لو، تو آپ کو سمجھنا چاہیے نا تھوڑا بہت. آپ کسی کے لیے رکاوٹ بن رہے، امید کیوں نہیں بن رہے؟ آپ پھر خدا سے امید رکھتے ہو. اب تم ایمانداری سے بتاؤ، آپ 5 آدمی بیٹھے، ان 5 آدمیوں میں سے 4 نے تو سین کر دیے کہ صاحب بیچارہ مزدور ہمارے یہاں کام کر رہا ہے، چلو اس کی 2,000 روپے تنخواہ بڑھا دو. آپ نے منع کر دیا. اس کو پتا چلا، وہ شام کو اپنی بیوی کے پاس گیا، اپنے بچوں کے پاس گیا. کیا کروں، میں نے بات رکھی تھی، وہ بیچارے 4 آدمی تیار ہو گئے تھے اور وہ ایک جو تھا اس نے منع کر دیا. اس کی بیوی دعا دے گی آپ کو، اس کے بچے دعا دیں گے آپ کو، تھوڑی بہت بھی کچھ بھی یعنی خدا کا خوف ہے ہی نہیں. ایک دم سے ٹانگ اڑا دیتے ہیں بیچ میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سمجھو بات کو، صرف نماز روزہ دین نہیں، یہ بھی سمجھو. آج گھروں میں کروڑوں روپے کمانے کے باوجود بھی جو گھر میں راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اس پر کبھی غور بھی کرو. بہت اچھا کام کر دیا آپ نے. ایک بیچارہ مزدور آپ کے پاس کام کر رہا تھا، تھوڑی سی اس نے درخواست کر دی، آپ نے ٹانگ اڑا دی اس کے بیچ میں. کیا مل گیا آپ کو؟ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اس سے. اس کے حصے کا 1,000 کھا کر کے کیا آپ پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے؟ کیا آپ موت کو مات دے دیں گے؟ کیا آپ ملک الموت کو اپنے گھر سے بھگا دیں گے؟ کیا آپ جہنم کو آگ لگا دیں گے؟ کیا آپ جنت کو خرید لیں گے؟ کیا آپ خدا سے مقابلہ کر لیں گے؟ ایک غریب ایک امید لگا کر کے آپ کے پاس میں آیا تھا، آپ کے سامنے اپنی حاجت رکھی تھی، اللہ نے آپ کو اتنا دیا، اس کو کر نہیں سکتے آپ؟ اتنا بھی آپ نے نہیں کیا. یہ کیسے مسلمان ہو؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کون سا کلمہ پڑھنے کا نام لیتے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھو، غور فکر کرو، مزدور کے بارے میں غور فکر کرو، غریب کے بارے میں غور فکر کرو. اور اسی طریقے سے جو تمہاری ماتحتی میں کام کرتے ہیں، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی غور فکر کرو. اپنے بچوں کو اگر اچھا کھلا سکتے ہو تو اس کا آدھا تو کم سے کم اس کے بچوں کو دینے کی کوشش کرو. اس کا جرم کیا ہے کہ وہ غریب ہے، بس یہی اس کا جرم یہی ہے کہ وہ مزدور ہے. کل کے دن اگر خدا نے اس کو دولت سے نواز دیا اور تم سے بڑی فیکٹری اس نے تمہارے سامنے بنا لی، کیا کرو گے؟ خدا کے لیے کوئی مشکل ہے؟ 1 سیکنڈ میں اللہ پاک فقیر سے بادشاہ اور بادشاہ سے فقیر بنا دیتا ہے. دسترخوان پر بیٹھنے والا واقعہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ میاں بیوی والا واقعہ، کس طریقے سے اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور کیسے اللہ نے اس مالدار کی بیوی کو اس فقیر کی بیوی بنایا. تو اس لیے میرے بھائی امید بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کی بات کو منع نہیں کیا.
یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز کی فرض نماز کی تکبیر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے کان میں کوئی بات کہتا تو جب تک وہ اپنی بات کو پوری نہ کر لیتا آپ سارے نمازیوں کو انتظار کرواتے لیکن اس کی بات کو سنتے. یہاں تک کہ اگر کوئی عورت آ کر کے آپ کی بات کو سن لیتی, آپ سے کوئی بات کرتی تو آپ اس کی بات کو سنتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ کبھی بھی آپ سامنے والے کو منع نہیں کرتے تھے کہ بس کرو میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے. آپ پڑھو تاریخ کو, سیرت کو, کبھی آپ نے منع نہیں کیا. اور جب آپ کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی بھی پہلے ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے, سامنے والا پہلے ہاتھ چھوڑتا تھا, آپ کبھی ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. یہ ہے بھائی, سمجھو اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ نے امیر المومنین بنایا اور اتنی بڑی خلافت عطا فرمائی, پیغمبر نے فرمایا کہ باب نبوت بند ہو چکا ہے لیکن اگر دروازے نبوت کھلا ہوتا تو عمر کو نبی بنا دیا جاتا. ایک بڑھیا کی بات کو سن رہے ہیں, ایک بڑھیا کی بات کو سن رہے ہیں اور اس کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, خدا کے واسطے سمجھو میری بات کو. رات کو جاتے وقت بستر میں بیٹھ کر کے سوچنا میری بات کو کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے, کیا میں رکاوٹ بن رہا ہوں. سمجھو ضرورت کو. اس کے گھر میں پریشانی ہے, اس کے گھر میں مجبوری ہے, اس کے گھر میں بچے بیمار ہیں. اگر آپ کے بچے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں, آپ کے مزدور کے بچے پہن لیں گے تو کیا آپ کو تکلیف ہو جائے گی اس سے؟ آپ کو پریشانی ہو جائے گی اس سے؟ اگر آپ کی مسجد کا امام اچھا کپڑا پہن لے گا تو اس سے آپ کو تکلیف ہو جائے گی؟ اگر آپ کے یہاں مزدور کے گھر میں اچھا کھانا پک جائے گا اور رہنے کے لیے تھوڑا مناسب, آپ کا تو بنگلہ ہے لیکن اگر اس کے رہنے کے لیے 2-4 روم بن جائے گا تو اس میں کوئی پریشانی ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, سوچو کیا کر رہے ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ تو بیچارہ مزدور تھا, دیکھو ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے اور ہر انسان دنیا میں دوسرے انسان کا محتاج بھی ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا. کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر لکھ پتی ہے تو 1000 پتی کا بے شک وہ محتاج نہیں ہوگا لیکن کروڑ پتی کا وہ بھی محتاج ہوگا. اگر کروڑ پتی ہے تو لکھ پتی کا بے شک وہ محتاج نہیں ہوگا, ارب پتی کا وہ بھی محتاج ہوگا. تو ہر انسان محتاج ہوتا ہے, ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ اپنے کسی کام کے لیے اپنے سے بڑے آدمی کے پاس گئے اور وہاں پر 5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نے ٹانگ اڑا دی, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کیا کرو گے؟ پہلے تو 10-15 گالی دے دو گے, اس کے بعد میں جو بددعا شروع کرو گے, اللہ بنا گرک کرے, اللہ بنا یہ کرے, اللہ بنا یہ کرے, اللہ اس کا ایسا کرے, ہم نے اس لیے اس کو تھوڑی چنا تھا, ہم نے اس لیے اس کا تھوڑی ساتھ دیا تھا, اور آپ کا اس نے کام نہیں کیا تو اتنی ساری گالیوں سے نواز دیا, ہاں, جبکہ اس کے بغیر بھی آپ کا کام چل رہا ہے. اور جب وہ مزدور بیچارہ اپنی درخواست لے کر کے آپ کے پاس میں آیا اور جب وہ آپ کے نیچے کام کرنے والا آپ کے پاس لے کر کے آیا, جب آپ نے منع کیا تب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ اس بڑے آدمی نے منع کر دیا تو بولا وہ تو خدا بن گیا, اور جب آپ نے منع کیا تب, ارے بولو بھائی, وہ اگر بڑا خدا بنا تو تم بھی تو چھوٹے خدا بن گئے ہو. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں, میری بات کو سمجھ لو. دوبارہ موقع ملے نہ ملے کچھ نہیں معلوم, احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستا رہے نہ رہے. بتانے والا اپنی بات کو بتا دیتا ہے لیکن عمل کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اگر مرنا ہے, اگر خدا کو منہ دکھانا ہے تو خدا کے واسطے امید بنو کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لوگ صرف یہاں پر بیٹھ کر دعا نہ کرے, تہجد میں اٹھ کر کے اور 5 وقت کی نماز کے بعد میں وہ اپنے دل سے دعا کرے اور آپ کی طرف سے قرآن پڑھ کر کے آپ کو ثواب پہنچائے. ایسی امید بن کر کے جاؤ. ایسے نہ بنو کہ مرنے کے بعد میں زبان سے تو انسان کہہ دے کہ یار حاجی صاحب بہت اچھے تھے اور ان کا دکھ ہو گیا ہے, سمجھ میں آ گئی بات. ایسے نہ بنو لیکن اندر سے خوش ہو کہ بڑھیا ہے, اپنی کیے کی سزا پائے گا. اور اگر یہ کام آپ نے کیا, آپ کسی کے لیے امید نہیں بنے تو یاد رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کا عذاب آخرت میں تو ملے گا, دنیا میں ملے گا. لاش ہلے گی, اولاد کہے گی کہ میرا باپ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے, عالم کھڑا ہو کر کے کہے گا زندہ نہیں ہو گیا, عذاب یہیں شروع ہو گیا, جلدی دفناؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, اس کو سمجھو. اس لیے خدا کے واسطے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, کبھی بھی کوئی بھی اپنی فریاد لے کر کے آئے تو اس کے لیے امید بنو. اگر اس نے آپ سے 5000 کا مطالبہ کیا ہے, آپ 5 نہیں دے سکتے ہو, 3 تو دو. 3 نہیں دے سکتے ہو, 1000 تو دو. 1000 نہیں دے سکتے ہو, 500 تو دو. 5 سال 10 سال آپ کے یہاں کام کیا, ایک عرضی لے کر کے آیا, آپ نے 500 کا بھی اضافہ نہیں کیا, 1000 کا بھی اضافہ نہیں کر دیا اور صاف منع کر دیا. اور اس نے جی جان لگا کر خون پسینہ بہا کر کے دن رات ایک کر کے آپ کی فیکٹری کو چمکایا, نول گڑھ سے باہر تک پہنچا دیا. سوچو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی لوگوں کے لیے امید بنا کرتے تھے.
صحابہ لوگوں کے لیے امید بنا کرتے تھے. امید بننا یہ رحمان کا کام ہے، امید بننا نبی کا کام ہے، امید بننا لوگوں کے لیے صحابہ کا کام ہے، اور نا امید بننا یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان خود بھی نا امید ہے اور وہ لوگوں کو بھی نا امید بناتا ہے، اللہ کی ذات سے بھی اور اپنے نیک اعمال سے بھی. اس لیے جو بات تھی میں نے عرض ان کے آنے کے بعد، چونکہ وقت بھی کم ہے لیکن اہم بات تھی، لیکن میں نے بتا دی ہے یہ بات ہر جگہ سننے کو نہیں ملے گی. اس لیے آج ارادہ کرو اس مجلس میں، اس گھر میں، کہ کبھی بھی کوئی بھی آئے تو اس کے لیے امید بنیں گے. اور جب تم مزدور کے لیے، اپنے غریب کے لیے، اپنے ماتحتی میں کام کرنے والوں کے لیے امید بنو گے اور اس میں بڑھاؤ گے، اس میں اضافہ کرو گے، خدا کی قسم اللہ تمہاری کاموں میں اضافہ کر دے گا. خدا نے تمہارے کاموں میں. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب میں نے اپنے مدرسے میں پڑھانے والے استاذوں کی تنخواہ کو بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی برکت عطا فرمائی. اتنا چھوٹا دل. اس لیے مزدور کی طرف دیکھو، غریب کی طرف دیکھو، مسجد کے امام کی طرف دیکھو، مسجد کے مؤذن کی طرف دیکھو. 20 سال سے وہ امام دعا کر کے 20 سال سے وہ امام دعا کر کے تم کو لکھ پتی سے کروڑ پتی بنا دیا، جھونپڑے سے مسجد بنگلے تک پہنچا دیا، اور چھوٹے سے کاروبار سے بڑوں سے کاروبار تک پہنچا دیا، نول گڑھ سے اٹھا کر کے تمہیں دبئی اور سعودیہ اور مسقط تک پہنچا دیا. اور جب اس امام نے اپنی حاجت پیش کی تو صاحب ہمارے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو گنجائش. اس سے تو رات دن روزانہ دعا کروا کے لکھ پتی بن گئے، اور جب اس نے تھوڑا سا مطالبہ کر دیا تو صاف کیا کر دیا؟ اس غریب نے، اس مزدور نے جب مطالبہ کر دیا تو صاف کیا کر دیا؟ میں کسی کی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں. اس وجہ سے ان باتوں کو سمجھو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور آج کے بعد آپ یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ سامنے والوں کے لیے امید بنیں گے، چاہے وہ مزدور ہو، غریب ہو، چاہے وہ بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، جو بھی کمزور ہے، جو بھی آپ کے دروازے پر آئے گا اس کی بات کو سنیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اور پہلے دھکے اس کو نکال نہیں دیں گے. اس کا ارادہ کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.